حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، حالانکہ وہ تو خلیفہ وقت تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں حاضر ہوئے اور مکے میں ہی رہے تو کربلا جانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ کوئی ایک گھر ایک جو ہے علاقے کا یا ایک شہر کا مسئلہ نہیں، یہ پوری قوم کا مسئلہ۔ تو امام حسین کا بیعت کرنا اس کا مطلب تھا کہ پوری قوم نے بیعت کر لی۔ اسی وجہ سے امام حسین نے اپنے آپ کو بھی بچایا، اپنی اولاد کو بھی بچایا، اپنے پورے سرکل جو انفلوئنس کا سرکل تھا ان کا، اس کو سب کو بچایا اور پوری امت کو بچایا اور ایک مثال قائم کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے ہجرت کرنے لگے تو سب سے پہلے مکہ مکرمہ تشریف لے کے گئے، کیونکہ وہاں مکہ مکرمہ میں بہت سارے اہل بیت کے افراد موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ حسین آپ یہاں آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج ہم حاضر ہیں ایک ایسے موضوع کے ساتھ جو ہمیں بتاتا ہے کہ جب دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے یا اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کے مد مقابل کس طرح آنا ہے اور اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ جی ہاں، واقعہ کربلا ہمیں ان عظیم شہداء کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے یہ ہمیں سبق دیا کہ جب کوئی فاسق فاجر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ طاہر اشرف کے وائس پرنسپل حضرت علامہ مولانا سید ذوالقرنین اشرف اشرفی الجیلانی دعوت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، حالانکہ وہ تو خلیفہ وقت تھا؟ بالکل، بہت سارے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ ایک بندہ جب خلیفہ بن گیا تھا تو پھر امام حسین کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کی بیعت کر لیتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واز اے پاورفل پرسن۔ یہ ایسی طاقتور شخصیت تھے کہ اگر امام حسین بیعت کر لے تو پوری قوم بیعت کر لے، اور اگر امام حسین بیعت نہیں کرتے اور وہ اپنی خلافت کا اعلان کرتے ہیں تو یہ بات سب کو پتہ تھی کہ سرکل آف انفلوئنس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بالکل ایسے وہ یزید کا نہیں تھا۔ اور آپ کو پتہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یزید فاسق و فاجر ہے۔ وہ صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ یہ بات مشہور عام تھی کہ یزید فاسق و فاجر ہے، اور فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ صرف ایک فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک گھر ایک جو ہے علاقے کا یا ایک شہر کا مسئلہ نہیں، یہ پوری قوم کا مسئلہ۔ تو امام حسین کا بیعت کرنا اس کا مطلب تھا کہ پوری قوم نے بیعت کر لی۔ اسی وجہ سے امام حسین نے اپنے آپ کو بھی بچایا، اپنی اولاد کو بھی بچایا، اپنے پورے سرکل جو انفلوئنس کا سرکل تھا ان کا، اس کو سب کو بچایا اور پوری امت کو بچایا اور ایک مثال قائم کر دی کہ دیکھو اگر حکمران فاسق و فاجر ہو تو پھر ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت یہ بتائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے ہجرت کی، لیکن آپ مدینہ سے ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے کہاں تشریف لے گئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے ہجرت کرنے لگے تو سب سے پہلے مکہ مکرمہ تشریف لے کے گئے، کیونکہ وہاں مکہ مکرمہ میں بہت سارے اہل بیت کے افراد موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ حسین آپ یہاں آ جائیے۔ تو امام علی مقام اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پہلے تشریف لے گئے اور کچھ عرصے پھر وہاں رہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ کوفے کا ارادہ فرمایا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں حاضر ہوئے اور مکے میں ہی رہے تو کربلا جانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کربلا جانے کی جو جس کا کہیں بیسک ریزن تھا وہ یہ تھا کہ کوفے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ جی، دارالخلافہ کوفہ تھا، تو وہاں پر مولا علی کے چاہنے والے بھی بہت تھے اور اہل بیت سے دعوی محبت کرنے والے بہت موجود تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ امام نے ہجرت کی ہے مدینے سے مکہ، تو کوفے والوں نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم امام کو یہاں لے کر آئیں اور پھر امام یزید کے مقابلے میں خلافت کا اعلان کریں، اور یزید کے خلاف بغاوت ہو، اور وہ بغاوت شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، کوفے کی تاریخ ہمیشہ سے ایسی رہی ہے،
یعنی اس کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، ظاہر ہے مولا علی نے ایک وقت گزارا ہے وہاں پر، مگر کوفے والوں نے امام علی مقام کو خط لکھنا شروع کیے کہ امام آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ پر اپنی جان نچھاور کر دیں گے، اور اس طرح کے ہزاروں خط امام علی مقام کو پہنچے۔ تو امام علی مقام نے پہلے خود جانے سے بہتر یہ سمجھا، اور اہل بیت کے افراد نے انہیں مشورہ بھی دیا کہ آپ خود نہ جائیں بلکہ آپ کسی کو اپنا قاصد بنا کے بھیجیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا قاصد بنا کر بھیجا اور اپنا نائب خلیفہ بنا کر بھیجا۔ تو لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کر دی، اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی، انہوں نے خط لکھ دیا کہ امام آپ آ جائیں۔ اتنے ہزاروں نے بیعت کر لیے، کافی تعداد میں لوگوں نے بیعت کر لی جی، مگر پھر جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے کہ جب امام یہاں سے کوچ کر گئے مکہ شریف سے، مکے والے روک رہے ہیں کہ امام آپ نہیں جائیں، مگر امام نے کہا بھائی جب اتنے ماننے والے موجود ہیں، اتنے بیعت کرنے والے موجود ہیں، تو پھر ہمارے نہ جانے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ یہاں سے تشریف لے کے گئے تو ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی خبر آ گئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور یزید نے دھمکیاں دے کر سارے کوفے والوں کو خاموش کرا دیا۔ یہ ایک عجب مسئلہ ہے کہ جب امام یہاں سے چلے گئے اب واپسی نہیں تھی۔ یہاں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب تم کسی کام کا عزم کر لو نا، پھر اس سے واپسی نہیں ہے۔ ہم آج اپنی لائف کے اندر بھی دیکھیں نا تو کیا کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں، ایک کام شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ایک کام شروع کیا ہے کہ وہ مقصد ہے تمہاری زندگی کا، اور امام کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہو چکا تھا کہ دین متین کی آبیاری کرنی، دین کا علم بلند رکھنا، اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ایسے حکمران کو لے کر آنا ہے کہ جو عدل کرے، انصاف کرے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اپنے مقصد سے ہٹ سکتے تھے؟ تو نہ وہ خود ہٹے اور نہ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ کبھی ہٹنا اپنے مقصد سے۔ آپ اپنے مقصد پر قائم رہے اور پھر یہاں تک کہ جام شہادت بھی نوش کر گئے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کون کون سے افراد شہید ہوئے تھے؟ حضرت امام علی مقام سے پہلے روایات مختلف ہیں اور تاریخ ہے، تو اس بارے میں ہم زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، مگر یہ کہ اہل بیت کے بہت سارے افراد، جس میں حضرت امام علی مقام کے اپنے صاحبزادے ہیں، حضرت علی اکبر، علی اصغر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور اہل بیت کے اشخاص جو ہیں حضرت عباس علمدار اور دیگر افراد وہ شہید ہو چکے تھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آخر میں امام علی مقام تنہا رہ گئے تھے، اور جب امام علی مقام تنہا رہ گئے مگر وہ بھی سرنڈر نہیں کیا، جی ایسے سرنڈر نہیں کیا، آخر تک میدان میں کھڑے رہے، لڑتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ خون حسینی میں یہ بات تو تھی ہی نہیں کہ اپنے مفادات کی خاطر سرنڈر کر کے کسی فاسق و فاجر کو اپنے اوپر طاری کر دینا، یہ اسطون کی برکت تھی، تو انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی باقی بچے، باقی سب شہید ہو گئے۔ یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ایسی بے ادبی کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے وضو سے نہیں تھے یا سجدہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، جو بھی گفتگو اس طرح کی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے یا اس نے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں اسے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے ہمیں دین دیا ہے، جن کے وسیلے سے ہمیں دین پہنچا ہے، اور ان کی سندوں سے، ان کے جو روایت کردہ احادیث ہیں ان سے ہمیں دین پہنچا ہے۔ ان کے جو کام تھے ان سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پہلو پہنچے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں کس طرح ان سے بیہیو کرتے تھے، کیسے حضور کے تاثرات ہوتے تھے، یہ تو ہمیں ان کے بچپن سے پتہ چلتا ہے، احادیث میں ان کے ثبوت موجود ہیں۔ تو ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، اس بندے کو توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ ادب اور احترام ہے جو بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ یہ عظیم شخصیات ہیں اور ان کے کارنامے بھی بڑے بڑے۔ بے شک۔
حضرت ہمیں ہمارے ناظرین کا آپ ذرا یہ بتائیں کہ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ واقع کربلا سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، سب سے اہم بات یہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر صبر اور استقامت ہو تو پھر اللہ رب الجلال بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی ختم کر دیتا۔ اور جب دین پر کوئی بات آ جائے تو پھر ہمیں دین کا ہی ساتھ دینا ہے، چاہے دنیا والے کتنے بھی زیادہ پاورفل ہو جائے۔ بے شک جب کوئی فاسق و فاجر وہ حکومت میں آ جائے اور وہ دین کے خلاف اصول و ضوابط قانون لے کر آ رہا ہو، تو پھر حمیت کا تقاضا، غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان دین کے لیے آواز بلند کرے، وہ چاہے اس کے لیے اس کو اپنی جان بھی گنوانا پڑے، شہید ہونا پڑے، کیونکہ مومن تو دونوں صورتوں میں پروفٹ میں ہی ہے۔ جی، اگر وہ زندہ رہا تو غازی ہے، اور اگر شہید ہو گیا تو جنت میں سیدھا شہادت کا مرتبہ ہے۔ اللہ رب الجلال ہمیں اس سبق کو یاد رکھنے کی اور اپنے بچوں کو یہ سبق یاد کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جامعہ طاہر اشرف کے وائس پرنسپل حضرت علامہ مولانا سید ذوالقرنین اشرفی الجیلانی بہت ہی آسان انداز سے واقعہ کربلا کا پس منظر پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعہ کربلا کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔